مایوس۔ یہ معذوریاں آپ کو مایوس کرتی ہیں کیونکہ آپ اپنی خود مختاری کھو دیتے ہیں، اور میں ایک بہت خود مختار شخص ہوں۔ مجھے بسوں پر جانا پسند نہیں ہے۔ آپ دوسرے مسافروں کو ٹھیک نظر آتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ آپ اتنی جلدی حرکت نہیں کر سکتے، اور بہت سے لوگ شاید یہ نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھی میں چاہتا تھا کہ میرے پاس ایک لیبل ہو جس پر لکھا ہو، مجھے فالج ہوا ہے، میں حرکت نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں بہت ناخوش ہوتا تھا کہ یہ ہوا ہے۔ بہت روتا تھا، افسردہ، غصہ، ہاں، لیکن پھر آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے، تو آپ بس اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ میرا رویہ ہے۔ وقت کے ساتھ احساسات بدل گئے ہیں اس معذوری کو قبول کرنے سے، یہ قبول کرنے سے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ 100% نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم آپ وہاں باہر ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک میں ناخوشی یا افسردگی پر غور نہیں کرتا، یہ آپ کو نیچے لے جاتا ہے، اس لیے میں مثبت پہلو کے بارے میں سوچتا ہوں، منفی کے بارے میں نہیں۔ بہت سے جذبات جو ایسے تھے کہ آپ غلط نامناسب لمحات پر روتے یا ہنستے تھے، وہ اب زیادہ کنٹرول میں ہیں۔ پہلے کسی اداس فلم پر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے، یا غلط وقت پر ہنستے تھے، لیکن اب آپ اس سے نمٹتے ہیں اور آپ اسے سنبھال رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو سمجھ آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ خیر، فالج کے بعد میں اسپتال میں تھا، اور پھر میں بحالی وارڈ میں تھا، اور شروع میں نے سوچا کہ خیر، میں اپنی حرکات واپس حاصل کر لوں گا، لیکن کچھ وقت کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ متاثر ہوگا اور مجھے اسے قبول کرنا ہوگا، اور چونکہ مجھے فالج ہوا تھا، میں نے کام پر نہیں گیا، اور یہ مجھے بہت اکیلا کر دیتا ہے، اور میں اپنے کیئر گیور پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی خاندان نہیں ہے سوائے میری بیوی کے۔ ہم یہاں صرف 2 ہیں، اور میں اس پر انحصار کرتا ہوں، اور کبھی کبھی اس کے جذبات اور میرے موڈز بس ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو میں کافی بے چین اور جذباتی تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ پر افسردگی تھی، میں سو نہیں سکتا تھا، اور میں 2 یا 3 ہفتوں تک سو نہیں سکا، تو میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن سو نہیں سکا، اور اگرچہ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، پوری رات میں جاگتا رہا، تو لیکن اصل میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے افسردگی تھی جب تک کہ ایک دن میں نے سوچا کہ خیر، ہاں، میں یہ میرے لیے دنیا کا خاتمہ ہے، تو میں نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر مجھے دوبارہ اسپتال میں داخل کیا گیا، اور پھر انہوں نے مجھے نفسیاتی وارڈ میں رکھا، اور پھر میں وہاں 2 ماہ رہا، اور مجھے گولیاں دی گئیں، اور ایک نفسیاتی ڈاکٹرز اور میری دیکھ بھال کر رہے تھے، اور پھر مجھے فارغ کر دیا گیا۔ چونکہ میں نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ایسا کرنے کے بعد میں نے پایا کہ خیر، مجھے عملی ہونا چاہیے، چونکہ میں پہلے کی طرح واپس نہیں آ سکتا، مجھے تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہوگا، اور اب جب بھی میں سوچتا ہوں کہ خیر، میں ناخوش تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ میں اس تجربے کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا جو میں نے پہلے کیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ خود کو نقصان پہنچانا ایک بہت بے وقوفانہ بات تھی۔
میں خود بن گیا ہوں اور میں دوبارہ کوئی بے وقوفانہ بات نہیں کرتا۔ جب میرے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ فالج تھا، میں سوچ رہا تھا، نہیں، فالج نہیں۔ میں تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا کیونکہ میں نے سوچا، کیا کچھ بعد میں اسپتال میں ہوں، کیا کچھ بعد میں ہونے والا ہے، کیا میں بدتر ہو جاؤں گا؟ لیکن میں جانتا تھا کہ میں بہترین جگہ پر ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں میرے پاس ڈاکٹرز میری دیکھ بھال کر رہے تھے اور میری دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ہاں، میں تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا، میں غیر یقینی تھا، میں سوچ رہا تھا، اوہ فالج، اس کا دل سے کچھ تعلق ہے۔ میں سمجھتا تھا، آپ جانتے ہیں فالج، آپ کو جسمانی طور پر معذور اور مفلوج ہونا چاہیے۔ ہاں، تو میں تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے میں پہلے کی طرح نارمل نہیں ہوں، اور کبھی کبھی میں واقعی غصہ آتا تھا کیونکہ میں مایوس ہوتا تھا کیونکہ میں کچھ چیزیں نہیں کر سکتا تھا، میں کچھ حالات میں نہیں ہو سکتا تھا جیسے بہت سے لوگوں کے درمیان ہونا۔ یہ میرے لیے مسئلہ تھا جب میں پہلی بار اسپتال سے باہر آیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیسے سنبھالنا ہے، یہ بس بہت دباؤ محسوس ہوتا تھا، بس بہت سے لوگوں کے درمیان ہونا، چاہے یہ گھر میں ہو یا کمیونٹی میں باہر ہو یا بس خریداری کے لیے باہر ہو۔ اور میں بھاگنا چاہتا تھا اور بس ایک کمرے میں جا کر چھپنا چاہتا تھا اور خود کے ساتھ کچھ خاموش وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن میں نے پایا ایسا کرنے میں یہ واقعی مددگار ثابت ہوا۔ لیکن ان احساسات سے نمٹنے میں، آپ جانتے ہیں، میں نے ان سے ہر دن نمٹا۔ میں نے خود کو ان سے آگاہ رکھا اور سوچا، ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے کیونکہ آپ کو فالج ہوا ہے، لیکن میں ہمیشہ جانتا تھا کہ وہ بہتر ہوتے جائیں گے، اور اگر میں خود کو اس صورتحال میں ڈالوں، وہ بہتر ہونے کے لیے مجبور ہیں، اور یہی میں نے کیا۔ تو اپنی ناخوشی پر قابو پانے کے لیے، میں نے بس یہ قبول کیا کہ میں کہاں ہوں اور بس جو کر سکتا ہوں وہ کیا، اور بس جہاں تھا وہاں بہترین کیا، اور میں نے پایا کہ جیسے ہی میں نے یہ کیا، میں نے ان مختلف احساسات پر قابو پایا، آپ جانتے ہیں، خوف، ناخوشی، افسردگی۔ اور یہ واقعی بس یہ قبول کرنا ہے کہ آپ کہاں ہیں اور بس جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، اور بس تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا ہے۔ اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کا ہونا، خود کو حوصلہ دینا، مثبت ہونا، پرعزم ہونا، یہ سب ان چیزوں پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ میں نے بس محسوس کیا۔ آپ جانتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن میرے ساتھ ہونا، آپ جانتے ہیں، مکمل طور پر فٹ آدمی، پھر مجھے بس، آپ جانتے ہیں، حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں، یہ فالج ہے جو مجھے ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، اس سے نمٹنا، آپ جانتے ہیں، جتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ میں اب بھی سوچ رہا تھا، میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں، یقین نہیں آتا، میرا مطلب ہے، مجھے کوئی احساس نہیں تھا، میرا مطلب ہے، کوئی حرکت نہیں تھی اور میں ٹانگ نہیں ہلا سکتا تھا، بازو نہیں ہلا سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی بستر پر تھا، آپ جانتے ہیں، مجھے یہاں وہاں اٹھانا پڑتا تھا، اور یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں پہلے کر سکتا تھا، یہ اب میرے لیے نئی تھیں، میں انہیں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، جب فالج نے مجھے مارا، اصل میں فالج کے دوران، اس نے میرے خاندان پر کافی اثر ڈالا، آپ جانتے ہیں، کیونکہ میں پہلے ایک اچھی خیر میں جہاں کام کر رہا تھا، وہاں 10 سال بس ڈرائیونگ کر رہا تھا، آپ جانتے ہیں، اور میں نے بسوں پر بہت سے دوست بنائے، آپ جانتے ہیں، بہت سے مسافر مجھے جانتے ہیں، اور نام سے، آپ جانتے ہیں، پہلے نام سے، اور یہاں تک کہ میرے کام کے ساتھی اور آپ جانتے ہیں، وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ یہ وہی جارج ہے جسے وہ پہلے جانتے تھے،
आप जानते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा, अस्पताल में मुझसे मिलने आए, आप जानते हैं, इन्होंने कहा, मैं बात भी नहीं कर सकता था और वो खुद ही टूट गए। आप जानते हैं, जब मुझे टूटना चाहिए था। लेकिन वो यकीन नहीं कर सकते थे जो इन्होंने देखा। आप जानते हैं, मेरा खानदान, आप जानते हैं, वो मेरे साथ हैं जब से फालिज हुआ। खैर, वो हमेशा रहते हैं, लेकिन वो भी यकीन नहीं कर सकते कि उनका मेरा बेटा मुझे नहाने में मदद कर रहा था। आप जानते हैं, और ये सब मैं महसूस कर रहा था, भी वाकई अफसुर्दा महसूस कर रहा था क्योंकि मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकता था जो मैं करना चाहता था। और वहाँ एक एक खास हिस्सा जहाँ मैं नहीं आप जानते हैं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था। आप जानते हैं। जी हाँ, ये वाकई आपको मुतासिर करता है और मैंने सोचा, नहीं, अगर आप यकीन रखते हैं तो आप जानते हैं, क्योंकि हम सब चर्च जाते हैं और मेरे तमाम बच्चे और मैंने कहा, नहीं, ये कमज़ोरी है, आप जानते हैं, ऐसे बुज़दिल बनना। हाँ, इसमें शामिल हो जाओ और मेहनत करो और अपनी वर्जिश करो, खुदा से दुआ करो और ये सब, और फिर आपको इनाम मिलेगा। आप जानते हैं, लेकिन ये नीचे होने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप खुद को भी नीचे ले जाएंगे और आपकी वर्जिश और सब कुछ, आप जानते हैं। जी हाँ, बेहतर है कि आप जानते हैं, मुस्बत सोचें और वो वर्जिश करें, वहाँ जाएं, कहीं कि आप कर सकते हैं, मैं इस दूसरे सिरे तक पहुँच सकता हूँ और मैं वापस आ सकता हूँ, जैसे मैं घर के इर्द गिर्द जाता हूँ और मैं दोबारा उसके इर्द गिर्द चलता हूँ। आप जानते हैं। और ख़ानदान, आप जानते हैं, हाँ अब्बू, यही तरीक़ा है, जारी रखो, आगे बढ़ो, और कभी कभी वो मुझे धकेलते हैं, आप जानते हैं, और मैं अब भी जाता हूँ जब तक कि मैं वाकई थक ना जाऊँ और फिर मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छा दिन का काम किया है। आप जानते हैं, इस कस्म की चीज़, जी हाँ, वो अक्सर आते हैं, मेरे, आप जानते हैं, ये हैं, काम के साथी, आप जानते हैं। वो ऐसे नहीं हैं जैसे इन्होंने आपको अच्छा देखा और फिर इन्होंने आपको मुर्दा देखा, आप जानते हैं, इस कस्म की चीज़। सोचते हैं, आप जानते हैं, वो अब भी मुझे 100% फिट समझते हैं, हालांकि मैं इस तरह हूँ, आप जानते हैं, वो आते हैं, बात करते हैं और फिर भी जारी रखते हैं, आप जानते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आप जानते हैं। यही चीज़ मुझे अच्छा महसूस कराती है, मैं अब भी अब्बू हूँ, आप जानते हैं, हालांकि मेरे साथ जो हुआ है, वो मुझे दोबारा नॉर्मल होने से नहीं रोकेगा, आप जानते हैं। और ये वही है जो मैं महसूस करता हूँ कि मेरे साथ हवा है, मैं अब चल रहा हूँ। पहले मैं बिस्तर पर था, आप जानते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ, आप जानते हैं, अगर कोई बेहतर होना चाहता है तो मुस्बत सोचे और, आप जानते हैं, दूसरे शख्स के कंधे पर भरोसा ना करे या ना रोए, आप जानते हैं। बस इन्हें भी खुश करने की कोशिश करें जैसे आप सही काम कर रहे हैं। आप हम जब मैं पहली बार अस्पताल पहुंचा, मैं बस लगता था कि किसी बादल पर हूं या इसके साथ नहीं हूं और बस पीछे हटकर देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। मुझे याद है कि इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी मरहले पर अपने पांव महसूस कर सकता हूं। मुझे यकीन नहीं है कि ये कब था, लेकिन वरना मैं बस सब कुछ आराम से ले रहा था और मैं फालिज के बारे में फिक्रमंद नहीं था या कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अपने राल बहने के बारे में थोड़ा फिक्रमंद था। मुझे लगता था कि मैं हर वक्त राल बहा रहा हूँ, ये इस मरहले पर मेरी सबसे बड़ी फिक्र थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने फालिज के बाद कुछ भी महसूस किया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी जैसी देखी है। बिल्कुल खुश। कभी कभार कोई मज़ाहिया बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुसलसल
میں ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کر رہا ہوں۔ میں بولنے کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ جہاں میں بالکل نہیں بول سکتا تھا، اب میں بہت بہتر بول رہا ہوں۔ ہر دن میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں پیچھے دیکھ سکتا ہوں اور کچھ سوچ سکتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے، کچھ جس میں نے بہتری کی ہے۔ اس میں کوئی چیز مداخلت نہیں کر سکتی۔